السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا بے مثال ذات ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، بے شمار انگنت لا تعداد اس کے انعامات احسانات اکرامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رہبر دعا رہنما دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ بلند و بالا، انسان آخرت کی کامیابی کامرانی چاہتا ہے تو بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرتے جاؤ اور آخرت کی کامیابیاں پاتے جاؤ۔ اللہ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا کہ جو کچھ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دیتا جائے، بتاتا جائے، سمجھاتا جائے، اس پہ عمل کرتے جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا پیغمبر جس چیز سے تمہیں روکتا جائے، منع کرتا جائے، تم رکتے جاؤ، ہٹتے جاؤ، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ میرا پیغمبر اس وقت تک کوئی جملہ کہتا نہیں، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا جب میرا پیغمبر جو کچھ کہے ویسے کرو، ایسے سمجھو کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی مان لی، سمجھ لو اس نے اپنے رب کی ہی مان لیا ہے۔
میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری رب کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں بتاتا جائے، جو طریقہ سمجھاتا جائے، اسی پہ عمل کرتے جاؤ، کامیاب اور کامران ہوگے۔ اگر میرے پیغمبر کی تعلیم سے ہٹ کر بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اور کرنے والا انسان کتنا عظیم کیوں نہ ہو، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ شمائل ترمذی اٹھائیے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام آپ بازار کے پاس سے گزرے، سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ تھی، کوئی چیز بیچ رہے تھے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے آہستہ آہستہ قدم پہ قدم رکھتے رکھتے پیچھے آ کر سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جپا لگا لیا، گلے میں لگا لیا۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان۔ صحابہ تڑپتے تھے، صحابہ تڑپتے تھے کہ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جب شدید ترین بیمار ہو گئے، آپ نے صحابہ کو بلایا، فضل بن عباس کو کہا کہ فضل، میرے سر میں شدید تکلیف ہے، سدو راسی، میرے سر پہ پٹی باندھو، کھینچ کر مضبوط پٹی باندھو اور مجھے مسجد نبوی میں لے آؤ۔ یحادا بین رجلین، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت اتنا خراب تھی، آپ اتنا بیمار تھے کہ آپ چلنے کے قابل نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دو ساتھی کندھے کا سہارا دے کر مسجد نبوی کی طرف لا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا یتخطی رجلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقاہت، کمزوری اور ضعف کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے قدم مبارک اٹھا نہیں پا رہے تھے، قدم آپ کے زمین پہ ایسے کھسکتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کے قدموں سے لکیر لگتی جا رہی تھی۔ اس حالت میں میرے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ممبر پہ بٹھایا گیا، اور آپ صحابہ کی طرح مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ھذا ظہری فلیستقد منہ، آج میں موجود ہوں، جس سے میں نے زیادتی کی ہے آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رک کر ذرا ہم اپنی گریبانوں میں جھانکے اپنا جائزہ لیں، ہمارے شب و روز کس طرح بسر ہوتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، قوم، برادری، معاشرے کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے، کیسی گفتگو ہے، کیسے معاملات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا ارضی فلیستقد منہ، اور سنو اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ ھذا مالی فلیأخذ منہ، یہ میرا مال بھی موجود ہے، اگر مال میں نے کسی کا لیا ہے تو آج لے لو۔ ان خذوہ الدنیا اہون من خذوہ الآخرہ، دنیا کا معاملہ بڑا آسان ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آج مجھ سے جس چیز کا بدلہ لینا ہے لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا، میرا جسم، میں موجود ہوں۔ سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، جھانکنے تاکنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ۔ صحابی آگے بڑھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احد کے میدان میں صف صحیح کرتے ہوئے مجھے چھڑی ماری تھی، آج مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لو چھڑی اور بدلہ لو۔ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی
اس وقت میرے جسم پر قمیص نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص، اپنا کرتا مبارک اٹھایا، صحابی اس لکڑی کو پھینکتا ہوا دوڑ کر چمٹ گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یا سواد ما حملک علی ھذا، اے سواد تو بدلہ لینے کے لیے اٹھا تھا، مجھے چمٹ گیا، گلے لگا لیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ سے سنا تھا کہ جس کا جسم محمد کے جسم سے لگ جائے اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا آج موقع ملا ہے تو اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ تڑپتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے ملنے کا موقع لگ جائے، اور کتنا سیدنا زہر خوش نصیب ہے جس کو گلے لگایا ہوا ہے کس نے؟ خود کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس قدر پیار۔ 1 سال کے بعد پھر سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ سال کے بعد ملاقات ہوئی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا سواد لگتا ہے تم وہی نہیں ہو جو بازار میں ملے تھے پچھلے سال۔ کہا جی ہاں۔ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گئے؟ بڑے لہیم تھے، بڑے جسیم تھے، آپ تو پہلوان تھے، آج کمزوری کا حالت یہ ہے، عالم یہ ہے کہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اس قدر کمزوری۔ کیا بیمار ہو گئے؟ کہ اللہ کے نبی بیمار نہیں ہوا۔ پھر یہ کمزوری کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نفلی روزے کا اجر و ثواب اور فضیلت بتائی تھی، اس دن کے بعد آج تک ایک دن بھی میں نے نہیں چھوڑا، ہمیشہ روزے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا صام من صام الابد، فرمایا او سواد اس روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس طرح روزے رکھنے کا طریقہ محمد نے نہیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ نے ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عمل کرنے والا کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، بظاہر عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک طریقہ وہ نہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے ایک دن پروگرام بنایا کہ اشراق کی نماز کا بڑا ثواب ہے۔ ان کانت مثل زبد البحر، ترمذی کے الفاظ، فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر بھی ہے، اس نماز کی برکت سے اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کتنا اللہ کا احسان ہے، کس قدر اللہ مہربان ہے کہ گناہوں کی معافی۔ کہا ایسا کرتے ہیں جب نماز ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جماعت کے ساتھ جس کا اہتمام ہوتا ہے لوگ چلے آتے ہیں، اس نماز کا ہم نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا، مسجد میں کوئی نہیں آتا، جہاں کوئی ہے کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کیوں نہ ایسا کر لیتے ہیں کہ اس نماز کے لیے ہم جماعت کا اہتمام کر دیتے ہیں، ایک وقت متعین کر دیتے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے کام پہ نکل جائے۔ کتنی بڑی پیاری سوچ ہے، اس لیے کہ گھروں میں سستی بھی ہو جاتی ہے، کام پہ دیر ہو رہی ہے، چلے جاتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی۔ جب جماعت کا اہتمام ہوگا سب چلے آئیں گے، ایک وقت میں جماعت ہو جائے گی تاکہ سب اشراق کی نماز پڑھ لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا ڈالیں۔ کتنی پیاری سوچ ہے، بظاہر کتنی اچھی سوچ ہے، تاکہ سستی ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں پہلے ہم یہ کام نہیں کرتے،
عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے تو پھر عمل شروع کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، اور ایک مجاہد رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ جائیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آئے کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، کیا ہم اشراق کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرماتے ہیں ہم گئے، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس طرح لوگوں نے نماز اشراق کا اہتمام کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا کریں؟ ایک دم غصے ہو گئے، فرمایا بدعتن بدعتن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ علیہ السلام کی پاکیزہ مبارک زبان سے ہم نے یہ جملے سنے تھے، ان کانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر بھی ہے، اشراق کی نماز پڑھنے پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں نہ اس طرح کے نماز کے اہتمام تھا، نہ آپ نے حکم دیا، آپ کا ایسا عمل نہیں ہے جو طریقہ محمد کریم کا نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھو گے ثواب و اجر تو دور کی بات ہے، گناہگار اور ظالم بن کے نکلو گے۔ میرے بھائیوں، میں کتنی مثالیں پیش کروں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے رک کر سوچیں، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ طریقہ، یہ انداز نبی علیہ السلام نے بتایا ہے؟ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر بڑی مثال کیا پیش کروں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جمعہ کا دن تھا، نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، داخل علیہا یوم الجمعہ فہی صائمۃ، نبی علیہ السلام ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمعہ کے دن تشریف لے گئے، روزے کی حالت میں تھی۔ کون ہے؟ تمام مومنوں کی ماں ام المؤمنین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسمت امس، کیا گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ اتریدین ان تصومی غدا، کا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ قالت لا، نہ گزشتہ دن روزہ رکھا نہ بعد میں رکھنا چاہتی ہے، آج جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے یہ جمعہ کا عظیم دن ہے، کیسا مبارک دن ہے، جب دنوں کی تقسیم ہونے لگی، وَقَانَ لِلْيَهُودِ یوم السبت، یہودیوں نے اپنے لیے عزت احترام کے لیے دن چنا، ہفتے کا دن چنا، وَقَانَ لِلنَّصَارِ یوم العہد، اور عیسائیوں نے احترام کے لیے، ادب کے لیے، عبادت کے لیے اپنے لیے دن چنا، اتوار کا دن چنا۔ وَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا مبارک دن ہے، مبارک دن کہ یہودیوں نے اپنے لیے چنا تو خود دن چنا، عیسائیوں نے اپنے لیے دن چنا، خود چنا۔ جب ہماری باری آئی، امت محمد کی باری آئی، تو ہمارے لیے ہمارے دن چنا تو کس نے؟ ہمارے رب نے چنا ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے رب نے پسند کیا ہے، ایسا مبارک دن ہے، میں نے چاہا کہ آج روزہ رکھ لوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے علاوہ، وَلَا تَخُصُّوا یوم الجمعۃ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، صرف خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے اگر تو نے روزہ رکھا ہے، فافطری روزہ توڑ ڈالو، اس لیے کہ اس روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ذرا سوچنا ہے، ہم اپنا آڈٹ کریں، تھوڑا جائزہ لیں کہ ہماری عبادات کے معاملات کیا ہے۔
جس طرح دل چاہے جیسے چاہے ویسے کرنا نہیں میرے بھائیو۔ اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اسی میں فلاح بھی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہے، اسی میں نجات بھی ہے، اسی میں اجر بھی ہے، اسی میں ثواب بھی ہے۔ اپنی مرضی سے کتنا حسین ترین بظاہر عمل کیوں نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کائنات کے اندر ایک ہی شخصیت کو یہ مقام اور یہ شرف عطا کیا ہے۔ کوئی عالم نماز پڑھتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خطیب صاحب شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، وائس صاحب شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، محدث شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہی شخصیت ہے جو شریعت کے مطابق نہیں، ان کا عمل خود شریعت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے محدث، مفتی، ان کی عبادت شریعت کے مطابق تو ہو سکتی ہے، ان کا عمل شریعت نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کا عمل شریعت بن سکتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی تمام تر عبادات کا جائزہ لیجئے۔ حذیفہ بن یمان نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت، امن تصلی، کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ 40 سنہ، تقریباً 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے اذم ما صلیت الان، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے آپ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں، آج تک آپ کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے، سنن نسائی کی روایت، من توضأ کما امرا وصلی کما امرا، جس نے وضو کیا اپنا طریقہ نہیں، طریقہ وہ جو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت نماز ادا کی، طریقہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ 2 رکعت وضو سنت کے مطابق، 2 رکعت سنت کے مطابق پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں فائدہ نہیں ہے، ایک طرف 2 رکعتیں ہیں، زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ذرا جائزہ لینا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات ناراض ہونے کی نہیں ہے۔ کاش ہمارے دلوں میں ایک معصوم سے بچے کے اس سوچ جیسی ہمارے دلوں میں سوچ پیدا ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم چھوٹے سے بچے ہیں، اپنی خالہ سے کہتے ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، عرض کرتے ہیں خالہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان آپ نے باریاں تقسیم کی ہوئی ہے، جس دن آپ کی باری ہو مجھے بتانا، اس دن میں آپ کا مہمان ہوں گا۔ باریاں چلتی رہی حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ بلوا بھیجا، عبداللہ آج اللہ کے نبی کی باری میرے پاس ہے، آ جاؤ میرے مہمان ہو۔ عبداللہ پہنچ گئے، مختصر یہ عشاء کے بعد سو گئے۔ یہ سوئے ہوئے ہیں لیکن نیند نہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوتے ہوئے کیا دعائیں پڑھ رہے ہیں۔
آپ کے سونے کا طریقہ کیا ہے، آپ کی کروٹ کس طرح بدلتی ہے، دوران کروٹ بدلنے کے کیا پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا عمل کرتے ہیں، دیکھتے رہے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کے لیے آپ نے وضو فرمایا، وضو کر کے آپ مسجد نبوی میں تہجد کی نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ بھی اٹھا اسی طرح وضو کیا اور پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو معصوم عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہے، کپ کپاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، اٹھ گئے، نیند کھل گئی؟ کہا اللہ کے نبی سونے کے لیے نہیں آیا تھا کہ نہ اٹھ گیا ہو، تو پھر کیا کرنے آئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی عبادت کے طریقے، آپ کے چلنے کے طریقے، آپ کی معیشت کے طریقے، آپ کی سیاست کے طریقے، آپ کی تجارت کے طریقے، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے تمام تر معاملات دیکھتے ہیں۔ رات کی عبادات کا پتہ نہیں تھا، وہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ عبادت وہ بن سکتی ہے جس عبادت کا طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہو سکتا۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کتنا بڑا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دن کے طریقے دیکھتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، رات کا طریقہ پہچاننے کے لیے آیا تھا، سونے کے لیے، نیند کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کے رات کے انداز کو دیکھنے آیا تھا۔ ہے کاش ہمارے دلوں میں اس بچے جیسے ذہن، اس جیسی سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم ہر عبادت کے اوپر غور کریں کہ میری نماز کا طریقہ، میرا روزہ، میرے روزے کا طریقہ، میرا حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ۔ اگر ہم تمام تر معاملات کے اوپر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، غور کریں، پہچانیں، میں یقین سے کہتا ہوں آج یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے، یہ دوری قربت اختیار کر جائے، یہ اختلاف، یہ انتشار اتحاد و اتفاق میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بات چاہتا ہے کہ مزید بڑھاؤں، لیکن علماء کرام کی اس تعداد کو دیکھ کر جن سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں، بس اپنی گزارشات کو انہی معروضات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کے طریقہ کار کو پہچاننے کے بعد عین اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی ہو، غمی ہو، عبادات ہو، سیاست ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، کوئی بھی کام ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔